السلام علیکم جناب، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ آرجے محمد طلحہ اور آرجے آکاش آپ کے ساتھ موجود ہیں شو تلاش کے ساتھ، اور ایک بار پھر پورے ایک ہفتے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ آپ لوگ ہمیں سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو کے پلیٹ فارم سے، اور پچھلے شو میں بھی آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی، ڈھیر ساری باتیں ہوئی تھی۔ آج بھی آپ لوگوں سے ڈھیر ساری باتیں کریں گے لسنرز۔ سب سے پہلے اپنے حال چال سے ہمیں آگاہ کریں، ہمیں کامنٹ کر کے جلدی سے بتائیں کہ آپ کے حال کیسے ہیں، مزاج کیسے ہیں، آپ کا موسم کیسا ہے۔ آپ کا موسم مطلب آپ کے دل کا موسم کیسا ہے، آپ کے شہر کا موسم کیسا ہے۔ سردیوں کی آمد ہے، اکتوبر کا مہینہ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو چکا ہے آکاش۔ کراچی میں تو سردیاں بالکل بھی نہیں آئی ہیں، اور مجھے لگتا ہے آکاش ایسا کہ شاید کراچی میں سردیاں نا وہ جنوری میں ہی اسٹارٹ ہوں گی، 1 جنوری سے، اور فیب میں ہی جا کے ختم ہو جائیں گی۔ کراچی والوں کو سردیاں کم ہی نصیب ہوتی ہیں، لیکن خیر جن شہروں میں، جن علاقوں میں سردیاں جو ہے وہ آنا شروع ہو چکی ہیں تو ان کو سردیاں مبارک، اور اپنا خیال رکھیں۔ موسم بدلتا ہے تو پھر طبیعت بھی جو ہے وہ بدل جاتی ہے آکاش۔ موسم بدلتا ہے نا تو آواز بھی بدل جاتی ہے۔ وہ جو ایک دھوپ سے جلنے کی وجہ سے تھوڑا سا سانولا پن آ جاتا ہے نا، وہ خاصا ختم ہو جاتا ہے اور رنگ ہمارا کھلا کھلا رہتا ہے۔ لیکن آرجے آکاش ساتھ ساتھ یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، سردیوں کے موسم میں تواتر سے نہاتے ہیں یا نہیں؟ یہ ضرور بتائیے گا۔ جی تو جناب، فرسٹ آف آل تو ویلکم کرنا چاہوں گا اپنے سامعین کو، اور آپ لوگ ہمیں سن رہے ہیں نئی صبح ریڈیو پر، جیسے کہ طلحہ نے آپ کو بتایا۔ اور تو بھائی بالکل آج طلحہ، سردیوں کی آمد ہے، اور کراچی والوں کے لیے تو یار ایک سردی سمجھو ایک خواب ہی کی طرح ہوتی ہے کہ بس آتی ہے اور 1-1.5 مہینے کے لیے جو آ کر نکل جاتی ہے، اور پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا، اور جو ہے وہ پتہ چلتا ہے یار سردیوں کا موسم گزر گیا اور پھر جو ہے وہ گرمی شروع ہو گئی۔ باقی جہاں تک بات ہے نہانے کی، تو جی ہاں، میں سردیوں میں بھی جو ہے وہ تواتر کے ساتھ نہاتا ہوں، اور ہر روز جو ہے وہ نہا رہا ہوتا ہوں، کیونکہ میری ایک روٹین بنی ہوئی ہے، اور میں جو ہے وہ اپنی روٹین کو کسی صورت بھی جو ہے وہ نہیں توڑ رہا ہوتا ہوں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ سردیاں جو ہے وہ بہت زیادہ سخت ہوں اور بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، تو پھر جو ہے وہ کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے۔ ادروائز میں اپنی روٹین کے اوپر بالکل بھی جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کر رہا ہوتا ہوں۔ چلیں آرجے آکاش، یہ تو بڑی کوئی عجیب سی بات ہم نے شروع کر دی۔ یہ نہ ہو کہ ڈائریکٹر ہمیں کہیں کہ بھئی یہ کیا آپ لوگوں نے اپنے شو تلاش کے اندر نہانے کی جو ہے وہ باتیں شروع کر دی ہیں۔ تو بالکل ہمارے جو سننے والے لسنرز ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ شو تلاش اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے جو ہمارا فارمیٹ ہے ہم اسی کے اوپر بات کریں گے۔ آپ لوگوں کے ساتھ مسٹری شیئر کریں گے، آپ لوگوں کے ساتھ ہسٹری شیئر کریں گے، اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ پہلی، اور دیکھیں گے کہ پہلی کا آنسر کیا آپ لوگ تلاش کر پائے ہیں یا نہیں کر پائے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کامنٹ کون کون سے موجود ہیں۔ لیکن ابھی ہمارے شو کا آغاز ہے، ابھی تو وہ کہتے ہیں سفر کی ابتدا ہے، ابھی تو ہم نے بالکل اسٹارٹ لیا ہے، ابھی تو ہم آئے ہیں، ابھی تو ہماری گاڑی چلنا شروع ہوئی ہے، تو اتنی جلدی ساری باتیں نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ایسا کریں گے، وہ ایک ہوتا ہے نا ابتدائیہ، تو آرجے آکاش کیا کہتے ہیں، ابتدائیہ شامل کرتے ہیں، اور ابتدائیہ کے اندر کیا شامل کریں گے آج آرجے آکاش کی فرمائش جو ہے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ آرجے آکاش کی فرمائش اور آرجے آکاش کی خواہش دونوں ہی دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ جی تو جناب، ہم جہاں تک ابتدائیے کی بات ہے تو بھائی آج پتہ نہیں کیوں جو ہے نا مجھے میرے جو پرانے دوست ہیں وہ جو ہے وہ یاد آ رہے ہیں، اور جو ہے وہ میں یہ مطلب اچانک سے دل چاہ رہا ہے کہ میں جو ہے وہ ان کے ساتھ ملوں، کہ بہت سارے دوست ہوتے ہیں کہ جو آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ سے الگ ہو جاتے ہیں، آپ سے دور چلے جاتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ مجھے یاد آ رہے ہیں۔ تو پہلا جو ہم ایک مطلب ٹریک شامل کرتے ہیں سب سے پہلے تو، اور اس ٹریک کا جو ٹائٹل ہوگا وہ ہوگا دوستی۔ کیا بات ہے آرجے آکاش، دوستی کے نام، اور آپ نے جو بات کی ہے نا کہ وقت کے ساتھ ساتھ پرانے دوست بچھڑ جاتے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم بے وفا ہو جائیں، کیوں نہ یہ دوست ہم جدا ہو جائیں۔ تو میرے سارے دوست جو ہے نا وہ بے وفائی سے بڑے ڈرا کرتے تھے، تو شاید اسی لیے سارے جدا ہو گئے ہیں۔ ایک آپ نے نا اداس کر دیا۔ اچھا آرجے آکاش، گانا ہم شامل کریں، لیکن اس سے پہلے پوچھنا چاہوں گا، یہ ایک مسئلہ میرے ساتھ ہے، کیا تمام لسنرز کے ساتھ بھی ہے، اور کیا آرجے آکاش آپ کے ساتھ بھی ہے، کہ جیسے سردیوں کا موسم ساتھ میں آتا ہے، موسم سرد ہوتا ہے، میرے دل میں اداسی سی جو ہے وہ پھیلنے لگتی ہے، ایک اداسی سی طبیعت میں آ جاتی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے آرجے آکاش؟ جی تو جناب، جہاں تک آپ نے سردی میں اداسی کی بات کی، تو اس کے اوپر مجھے جو ایک صاحب کا مقولہ یاد آ گیا کہ سردی ایک ایسا سست موسم ہے کہ جس میں کائنات کا ذرہ ذرہ آپ سے چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ سو جا، سو جا، لیٹ جا۔
तो उदासी जो है वो होने से इबारत है आरजे तलहा। और क्योंकि ज़ाहिर है सुस्ती है तो फिर सुस्ती में तो फिर उदासी ही होती है। ज़ाहिर है सुस्ती में आप फुल चार्ज तो नहीं हो सकते ना, तो जब आप फुल चार्ज नहीं होंगे तो फिर उदासी तो यकीनी है। और इसी वजह से फिर थोड़ा बहुत जो है वो उदासी। हाँ, मुझे सर्दियों की रातें जो है ना बहुत एक यादों से भरी हुई लगती हैं। और जिस तरीके से मतलब जब भी कभी ऐसा होता है मैं सर्दियों की रात और मैं जो अकेला बैठा हूँ तो फिर जो है ना मैं कोई चीज़ जो है वो सोचने लग जाता हूँ और फिर उसके बाद जो है वो सिलसिला बहुत जो है वो लंबा निकल जाता है। तो सर्दियों की रातें बहुत ख़ास होती हैं। बाकी जहाँ तक उदासी की बात है तो भाई उदासी तो हमारे अपने जो दिल के अंदर होती है ना, तो वो तो हमारी अपनी फीलिंग्स के साथ है कि आपकी फीलिंग्स जिस तरीके की होंगी, आपकी जिस तरीके की यादें होंगी, आपका जिस तरीके का एक गुजरा होगा, बचपन खास तौर पर गुजरा होता है, जवानी, जो लोग जवानी गुजार चुके हैं भाई, हम लोग तो अभी तक अपनी जवानी मैं गुजार जवान हूँ अभी तक यार आज तक। जी हाँ, तभी कह रहा हूँ कि जो है वो मतलब वो जो यादें होती हैं पुरानी, उन्हीं के ऊपर फिर जो है वो ये उदासी जो है वो बेस्ड होती है कि भाई जिस बंदे की यादें ऐसी होंगी, जिसके साथ कोई ऐसे वाकयात हुए होते हैं बचपन में, या जिसको कोई छोड़ कर गया होता है। क्योंकि देखिए छोड़ कर जाना किसी का ये बहुत ज़्यादा गहरा असर डालता है, आपके बिहेवियर के ऊपर असर डालता है, आपका जो पूरा एक ज़िंदगी का जो एक स्टाइल होता है उसके ऊपर जो असर हो जाते हैं। अगर आप किसी शख्स के साथ ऐसा उसके साथ क्लोज हो जाएं कि वो आपके लिए जो है वो मतलब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी की हैसियत रखे, तो फिर जो है ना बहुत ज़्यादा अगर वो छोड़कर चला जाए इन टाइम पर, धोखेबाजी करे या आपसे किसी वजह से अलग हो जाए, ज़रूरी नहीं है कि धोखेबाजी करे, वो दुनिया छोड़कर चला जाए या किसी वजह से अलग हो जाए, तो वो फिर वो यादें जो है ना वो बहुत सताती हैं। और इसी वजह से फिर जो है ना उदासी भी जो है वो एक फैक्टर के तौर पर जो है वो आ जाती है ज़िंदगी में। चलें जी, आरजे आकाश जो है वो मेरी उदासी को कुछ अलग ही रुख दे गए हैं। इससे पहले कि आरजे आकाश कुछ और भी बोल जाएं, हम ट्रैक की तरफ चलते हैं और ब्रेक से वापस आते हैं, फिर अपने शो का जो है वो बाकायदा आगाज करेंगे। तो सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो। मैं हूँ आरजे तलहा और मेरे साथ मौजूद हैं आरजे आकाश। सुनते रहिए। वेलकम बैक लिसनर्स। तो हम आ चुके हैं ब्रेक से वापस और आप सुन रहे हैं शो तलाश हस्बे दस्तूर हस्बे रिवायत अपने प्यारे प्यारे आरजे तलहा और आरजे आकाश के साथ। उम्मीद है कि आपने दोस्ती का जो ट्रैक था वो आपने एंजॉय किया होगा और आपके दिल में भी जो है वो अपने पुराने दोस्तों की जो है वो यादें आई होंगी, क्योंकि यह दोस्त तो गाइस हर किसी के होते हैं और उनसे मुताल्लिका यादें भी जो है वो होती हैं। तो इसी वजह से मैंने जो ये ट्रैक प्ले करवाया था कि भाई हमें जो हमारे पुराने दोस्त हैं, आजकल की अफरा तफरी के दौर में, नफसा नफसी के दौर में हमें जो वो उनकी याद करने का मौका नहीं मिलता, तो उनकी भी कुछ याद हो जाएगी और कुछ एंजॉयमेंट भी हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने जो वो इस ट्रैक को आपको सुनवाया। और अब हम जो आगे चलते हैं, क्योंकि इस लिंक में जो हम अपनी मिस्ट्री की तरफ चलते हैं और हम इस लिंक में आपको जो मेन हमारा शो का टॉपिक है उसी के ऊपर जो वो जाते हैं। तो इससे पहले जो वो थोड़ा सा आरजे तलहा को भी चांस देते हैं कि वो जो वो अपने जो उनके थॉट्स हैं दोस्तों के मुतालिक वो शेयर करें, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द मिस्ट्री। आरजे आकाश, दोस्त खुद एक मिस्ट्री होता है यार। मैं क्या बोलूं, मेरे ख्याल से हमें मिस्ट्री की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि दोस्तों के हवाले से बोलने के लिए मेरे पास बड़े गहरे अल्फाज हैं। दोस्त मेरे फूल भी रहे हैं, कांटे भी रहे हैं। तो खैर, एक मकूला जो मैंने सुना वो बड़ा कोई दिल को लगा कि दोस्त हमारे आस्तीन होते हैं। तो क्या वाकई ऐसा होता है? नहीं, हमारे लिसनर्स हमें बताएं, और बताने के लिए तरीकेकार हम आरजे आकाश, आपने शुक्र है मुझे मौका दिया ताकि हम अपने लिसनर्स के साथ तरीकेकार जो है वो शेयर करें और हमारे लिसनर्स जो है हमारे शो का हिस्सा बन सकें। तो आपने क्या करना है, आपने व्हाट्सएप पर जाना है और हमारा नंबर जो है आपके पास पहले से सेव है। आपने चैट ओपन करनी है, अपना प्यारा सा नाम लिखना है, दुनिया के किस कोने से आप हमें सुन रहे हैं आपने ये लिखना है, और उसके बाद आपने अपनी राय का जो है वो इजहार कर देना है। हमारा शो आपको कैसा लगता है, मिस्ट्रीज जो हैं वो आपको कैसी लगती हैं, पहेलियां जो हम पूछ रहे हैं उनके आंसर्स आप बताना चाहें, या खुद कोई ऐसा सवाल पूछना चाहें जिसका आपको लगता हो कि जवाब कोई नहीं दे पाता और हम कोशिश करेंगे कि उसका जवाब दें। तो नंबर जो आपके पास सेव है पहले से वो दोबारा बता ही देते हैं। नंबर है 0330860072। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और साथ साथ फेसबुक का भी मैं बताते चलूँ, हमारा फेसबुक पेज है नई सुबह इंस्टीट्यूट। जाएं, विजिट करें, नई सुबह की खिदमात को जो है सराहें।
اور ہمیں جو ہے وہ بتائیں، اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ تو آرجے آکاش، میرے خیال سے اب ساری چیزیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں، اب آپ ہمیں جو ہے نا بتا دیں کہ آج کون سی مسٹری کے اوپر ہم جو ہے بات کرنے والے ہیں، اور پھر اسٹارٹ کریں آج کی مسٹری۔ جی تو آرجے طلحہ، ہم آج جو مسٹری اپنے سامعین کے لیے لے کر آئے ہیں وہ دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا کے بارے میں ہے۔ جناب زبردست، یہ ایک ایسا مونیومنٹ ہے کہ جس کا ذکر جو ہے وہ ہر بچے اور ہر خاص و عام کے ذہن میں موجود ہے۔ اٹ از دا ہسٹوریکل مونیومنٹ، اور یہ ایک ایسا اسٹرکچر ہے جو دنیا کا ایک عجوبہ بھی جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ اب عجوبہ کیوں قرار دیا گیا ہے، اس میں ایسی کیا خاص بات ہے، یہ کتنا پرانا ہے، اس کی کیا بڑی بڑی خصوصیات ہیں، اس کے بارے میں جو ہے وہ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور ڈیفینیٹلی ہم اس سے جڑی ہوئی جو تھیوریز ہیں، جو اس سے جڑی ہوئی باتیں لوگ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ تو اٹ ول بی ویری ویری انٹرسٹنگ، اور ہمارے آرجے طلحہ بھی جو ہے وہ کافی اس میں انجوائے کریں گے، مجھے یقین ہے، اور آپ لوگ بھی ڈیفینیٹلی انجوائے کریں گے۔ جب ہم کسی چیز کے بارے میں دیکھتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اس کے بارے میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی سب سے بڑی خاصیت کیا ہے۔ تو سامعین، یہ جو پیرامڈ ہے یہ تقریباً 2500 قبل مسیح بنایا گیا تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 2500 سال قبل، یعنی یہ 4500 سال پرانی ایک مونیومنٹ ہے۔ بیسیکلی یہ ایک مقبرہ ہے۔ پیرامڈس کے بارے میں یہ چیز بہت ایک چرچا کا مدعا رہی ہے، ایک ایسا مدعا رہی ہے کہ جس کے اوپر بہت زیادہ بحث ہوتی رہی ہے کہ ان کو کس وجہ سے جو ہے وہ بنایا جاتا تھا، کیونکہ پیرامڈس آپ سبھی نے دیکھے ہوں گے ٹی وی میں، یقیناً نیٹ پر، یا آپ کا اگر کبھی مصر جانا ہوا سامعین کا تو انہوں نے ضرور جو وہ دیکھے ہوں گے۔ تو ان پیرامڈس کو بنانے کے مقاصد کے بارے میں جو ایک حتمی رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ مقبرے ہیں، یہ ان راجاؤں کی، ان فیرونوں کی قبریں ہیں کہ جو آج سے ہزاروں سال قبل سرزمین مصر پر حکومت کرتے تھے۔ جو ان کا عقیدہ ہے سامعین وہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو جو وہ یہ بڑی بڑی قبریں، بڑے بڑے پیرامڈس جو ہے وہ بنانے پڑے تھے، کیونکہ یہ بھی مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتے ہیں، اور ان کے بہت سارے دیوی دیوتا ہیں کہ جو مطلب ان کو آفٹر لائف میں ان کے ماننے کے مطابق جو وہ ہیلپ کرتے ہیں۔ اور مطلب دیوتا تو اچھے برے ہر جگہ ہی ہوتے ہیں، وہ ہر مذہب میں رہتے ہیں، تو ان کے یہاں بھی کچھ اچھے دیوتا ہیں اور کچھ برے دیوتا ہیں جو مطلب ان کو ہیلپ کرتے ہیں اور کچھ ان کو سزا بھی دیتے ہیں آفٹر لائف میں۔ اور ان کے عقیدے کے مطابق جو مرنے کے بعد جس نے اچھے کام کیے ہوں گے اس کو جو ہے وہ ایک اچھی جگہ ملے گی، اس کو آرام آ جائے گا، اور جس نے برے کام کیے ہوں گے پھر اس کو سزاؤں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ پیرامڈس بیسیکلی یہ لوگ اس لیے بناتے تھے، بڑے بڑے جو راجا ہوتے تھے، کیونکہ راجا کو جو ہے وہ خدا کا فرزند کہا جاتا تھا، فرزند خدایان، یہ لقب جو ہے وہ ان کے ساتھ لگتا تھا، کیونکہ ان کے عقیدے میں سورج دیوتا کو جو ہے وہ بہت بڑی حیثیت جو حاصل تھی۔ تو فرعون کا لفظ جو ہم سنتے ہیں تو یہ اصل میں جو ہے وہ را کہا جاتا تھا سورج کو، تو ان فرعونوں کو جو ہے وہ فرا کہا جاتا تھا مصر کی زبان میں، یعنی را دیوتا کا بیٹا۔ پھر یہ جو لفظ ہے یہ آگے آ کر عربی اور عبرانی میں پھر یہ جو ہے وہ فرعون جو ہے وہ بن گیا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو فرعون کہا جاتا ہے۔ تو سورج دیوتا جو تھا وہ ان کی مائتھولوجیز میں جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھا، اور بہت مطلب پوری دنیا کا خالق جو ہے وہ اس کو سمجھا جاتا تھا، پوری دنیا کا چلانے والا اسے سمجھا جاتا تھا، تو ان راجاؤں کو اس کا بیٹا جو ہے وہ تصور کیا جاتا تھا۔ تو ظاہر ہے اب ایک خدا کا بیٹا اگر جو ہے وہ مرے گا تو ظاہر ہے اس کی بھی جو ہے وہ شان و شوکت بھی اپنی ہی ہوگی، نرالی شان و شوکت ہوگی اس کی۔ تو اس کی وجہ سے پھر یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ان بادشاہوں کو جب وہ مر جاتے تھے تو وہ اپنے مرنے سے پہلے اپنے بڑے بڑے مقبرے جو وہ تعمیر کرواتے تھے، اپنے بڑے بڑے ڈومز تعمیر کرواتے تھے، مطلب ایک عالی شان طریقے سے ان کو نہ صرف بنواتے تھے بلکہ اندر سے ان کی تزئین و آرائش کا انتظام بھی کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد مرنے کے بعد بھی جگہ خوبصورت ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے بھائی، بادشاہ ہے وہ پراپر ایک جو وہ زمین کے نیچے ایک محل جس طریقے سے بنایا جاتا ہے، یہ پراپر اس طریقے سے جو ہے وہ محل بنایا کرتے تھے زمین کے نیچے، جس میں کھانا
خوبصورت کنیزیں، شراب اور جو ہے وہ اپنی تمام جتنی بھی عیش و عشرت کی چیزیں، مال و دولت، گھوڑے، تلواریں، سب جو ہے وہ رکھا کرتے تھے اس میں اندر۔ جب بادشاہ مر جاتا تھا تو جو وہ کنیزوں اور خدمتگاروں کو بھی بہت سو کو جو ہے وہ اس کے ساتھ مار کر یہاں زندہ ہی بعض اوقات جو ہے وہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ بادشاہ کی لاش کو ممی بنایا جاتا تھا اور اس جو ہے وہ ممی کو رکھ دیا جاتا تھا مقبرے میں، اور اوپر سے اس کو پتھروں کی سیلوں کے ساتھ جو وہ پاٹ دیا جاتا تھا، اور اس کے بعد ان تمام لوگوں کو جو وہ مرنا پڑتا تھا جو اس تدفین میں جو وہ شریک رہتے تھے یا جنہوں نے مقبرہ بنایا تھا، کیونکہ بادشاہوں کو سیکیور رکھنے کے لیے جو وہ یہ کام کیا جاتا تھا کہ ان تمام لوگوں کو بروٹلی جو وہ مار دیا جاتا تھا کہ جو اس مقبرے کو بنانے والے تھے یا جنہوں نے بھی راجا کے جو وہ آخری جو اس کا ایک ٹائم ہے اس میں جو وہ شرکت کی، آخری رسومات میں شرکت کی ہوتی تھی، تاکہ راجا کا جو مدفن ہے، کیونکہ یہ ایک خزانہ ہوا کرتا تھا پورا، تو اس مدفن کو کوئی تلاش نہ کر لے، اس کو لوٹ نہ لے، اس وجہ سے جو وہ ان تمام لوگوں کو مار دیا جاتا تھا تاکہ پتہ ہی نہ چل سکے اگلوں کو کہ جو وہ راجا کو کہاں دفن کیا گیا ہے، اور اس کا خزانہ جو وہ محفوظ رہے، کہیں لٹ نہ جائے۔ تو ان کی ایکچولی یہ سوچ تھی جس کی وجہ سے جو وہ یہ اتنے بڑے بڑے مقبرے جو وہ بنایا کرتے تھے۔ اب ان کو سیکیور رکھنے کا نظام کیا ہوتا تھا کہ ہزاروں کلو وزنی پتھر کی چٹانوں کے نیچے جو وہ ان کو بنایا جاتا تھا، اور ان چٹانوں کو ان کے اوپر رکھ کر پاٹ دیا جاتا تھا تاکہ کسی صورت بھی جو وہ اس کو کھولا نہ جا سکے۔ صحیح۔ اس کے اندر کاغذ کی جھلیوں پر بہت ساری دعائیں ہوتی تھیں جو مطلب فرعون کے تابوت رکھنے کے بعد دیواروں پر ہر طرف لگا دی جاتی تھی، جو مطلب کچھ یہ ہوتا تھا کہ کچھ دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے ہوتی تھی، کچھ جو وہ برے دیوتاؤں کے لیے دھمکیاں ہوتی تھیں، اور کچھ اس طریقے کی چیزیں ہوتی تھیں کہ بھائی دیکھو میں جو بہت طاقتور ہوں، میں سورج دیوتا کا بیٹا ہوں، اور میں جو وہ اگر تم نے جو وہ میرے ساتھ کچھ بھی مس بہیو کیا تو میں تمہیں جو وہ سزا دوں گا۔ تو وہ پراپر جو وہ ایک مجموعہ سا جو وہ دعاؤں کا جو وہ لگایا جاتا تھا، جیسے ہمارے ہاں جو وہ تصور کیا جاتا ہے کہ جو قبروں وغیرہ کے اوپر مطلب جب تدفین کی جاتی ہے تو عہد نامہ وغیرہ جو وہ دفن کیا جا رہا ہوتا ہے ساتھ، تو ان کا بھی کچھ اسی طرح کا جو وہ رسم و رواج تھا، لیکن ظاہر ان کے اپنے عقیدے کے مطابق تھا۔ تو یہ پورا کا پورا جو وہ خزانہ اس طریقے سے دفن کیا جاتا تھا، اور اس میں اس کے دفن کے لیے ایک پورا جو وہ محل تعمیر کیا جا رہا ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد جب یہ راجہ مر گئے، پھر جو ہے وہ فرعونوں کا بھی خاتمہ ہو گیا، تو اس کے بعد انگریزوں کے زمانے سے بھی پہلے، یعنی تقریباً آج سے کوئی 1000 سال پہلے، فرعونوں کے مدفن تلاش کرنے کا ایک کریز جو ہے وہ جاگ اٹھا پوری جو سرزمین مصر میں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو یہ چیز پتا چلی کہ بھائی ان کے فرعونوں کے مقبروں میں تو بڑے بڑے خزانے دفن ہیں، بڑا جو ہے وہ زبردست ان کا جو وہ سارا سسٹم ہے، یہاں اگر ایک دفعہ جو وہ کسی نے ڈاکہ مار لیا تو وہ تو پھر جو وہ مالا مال ہو جائے گا، ساری زندگی بیٹھ کر کھائے گا۔ صحیح بات ہے۔ تو فرعونوں کی کچھ چیزیں تھیں، کچھ ان کی ایسے لیکھ وغیرہ ملے تھے کہ جس میں ایک فرعون کے یہ میں جو ہے وہ ایک کتاب کے حوالے سے بتا رہا ہوں، داستان ایمان فروشوں کی، اس کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ ایک فرعون کے بارے میں ایک کاغذ ملا تھا، ایک لیکھ ملا تھا، جس میں اس نے کہا تھا کہ میری جو تدفین ہوگی وہ ایک ایسی جگہ ہوگی کہ جس کو ڈسکور کرنا بہت مشکل ہوگا، اور پھر یہ کہ آج سے 1500-1600 سال بعد جو ہے وہ وہاں پر ایسے لوگ آباد ہو جائیں گے کہ جو انسان کا گوشت کھائیں گے اور ننگے رہیں گے۔ اوہ مائی گاڈ۔ وہ مجھے خدا سمجھیں گے اور میری پرستش کریں گے، اور وہی میرے جو وہ مدفن کے محافظ ہوں گے۔ اچھا۔ پھر اس کے مدفن کو جو ہے وہ تلاش کیا گیا صلاح الدین ایوبی کے دور میں، اور اس کو پھر کھولا گیا تھا، اور اس میں سے کافی ساری چیزیں نکلی۔ لیکن آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ جن لوگوں نے اس کو تلاش کیا تھا، جن لوگوں نے جو اس کو کھولا تھا، وہ پھر جو وہ کچھ دنوں کے بعد ہی جو وہ مارے گئے، اور ان کی جو موت تھی وہ بہت عبرتناک جو طریقے سے ہوئی تھی۔ تو یہ چیزیں کچھ تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں ان پیرامڈس کے حوالے سے کہ ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ کیا تھا، ان کی ہسٹری کیا تھی، جو وہ یہ کس لیے بنائے جاتے تھے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے جو ہمارا جو ایک آج کا جو موضوع ہے، دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا۔ یہ سب سے بڑا پیرامڈ ہے ان پیرامڈس میں، اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فرعون خوفو نے جو وہ بنایا، جو چوتھے خاندان کا دوسرا فرعون تھا۔ اس نے حکومت کی ہے 4500 قبل مسیح سے لے کر کچھ
4530 یا 35 قبل مسیح تک، جس کو ہم نہیں جانتے، مطلب ایگزیکٹلی نہیں جانتے کہ اس نے کب سے کب تک حکومت کی، کیونکہ بہت ساری جو ہے وہ اس کے بارے میں چیزیں ملتی ہیں. کچھ لوگ تو اس کی جو دور حکومت کو وہ 100 سال تک بھی جو ہے وہ ایکسٹینڈڈ بتاتے ہیں. اچھا، مطلب 100 سال عمر. اچھا، پچھلے دور کے لوگوں کی عمریں بھی بڑی ہوا کرتی تھی، تو ظاہر سی بات ہے 100 سال تو ہو سکتی ہے. بالکل جی ہاں، ان کے دور میں عمریں جو وہ بہت بڑی ہوا کرتی تھی. تو اس فرعون نے اپنی حکومت کے دوران یہ چیز دیکھی کہ جب راجا کو دفن کیا جاتا ہے، ان کا جو مدفن بنتا ہے وہ مدفن ان کا جو وہ بعد میں چوری ہو جاتا ہے، لوٹ لیا جاتا ہے، لوگ خزانہ چرا کر لے جاتے ہیں. کیونکہ اس زمانے سے یہ چیز شروع ہو چکی تھی کہ جو مطلب لوگ مدفن چرا کر لوٹ لیتے تھے. حالانکہ فرعون کو خدا کا بیٹا سمجھا جاتا تھا، تو یہ لوگ اپنے جو وہ خداؤں کی آرام گاہوں میں بھی جو مداخلت کیا کرتے تھے اور ان کو لوٹ لیتے تھے. کئی مرتبہ تو ایسا بھی ہوا کہ لاشیں بھی ان کی جو وہ چوری ہو گئی وہاں سے نا. تو اس نے یہ کہا کہ میں ایک ایسا مونومنٹ بناؤں گا کہ جس کو آج کے دور کے انسان جو ہے وہ اس کو نہ توڑ سکیں. حالانکہ کاہن جو ہوتے تھے اس زمانے میں وہ بہت زیادہ ایڈوانس ہوتے تھے پیشن گوئیاں کرنے میں. اس نے یہ چیز سوچی کہ میں ایک ایسا مونومنٹ بناؤں، ایک ایسی چیز بناؤں کہ جو ناقابل تسخیر ہو اس زمانے کے لوگوں کے لیے. اس نے تمام کاہنوں کو جمع کیا اور ان سے یہ پیشن گوئی کروائی کہ آگے کیا ہوگا، کیا میرا انجام بھی یہی ہوگا. تو کاہنوں نے اس کو یہ چیز بتائی کہ آج کے دور کے انسان اور آج سے کہیں زیادہ بعد کے دور کے انسان بھی تمہارے اس مدفن کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے. لیکن ہاں، ایک زمانہ آئے گا جب لوگ اتنے زیادہ ایڈوانس ہو جائیں گے کہ وہ زمین کی تہوں اور آسمانوں کی اونچائیوں میں اڑیں گے. اس وقت وہ تمہارے مدفن کو کھول لیں گے اور تمہاری لاش تک جو ہے وہ ان کو وہاں سے نہیں ملے گی. تو اس کے بعد اس نے ایک کمپلیٹ جو ہے وہ پلان بنایا اور اس مدفن کو جو ہے وہ بنوانے کی تیاری کی. اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس نے کیا پلان بنایا اور کیا تیاری کی، لیکن تھوڑا سا سسپینس چھوڑتے ہوئے ہم لوگ جاتے ہیں ایک بریک کی طرف اور جلدی سے واپس آتے ہیں. کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک لسنرز. بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں اور آج ہم بات کر رہے ہیں پیرامڈس کے بارے میں، اور بڑی ہی انٹرسٹنگ انفارمیشن جو ہے آر جے آکاش ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اور مزید آگے آر جے آکاش جو ہے وہ اور انٹرسٹنگ چیزیں جو ہے وہ بتانے والے تھے. ہم بریک پر چلے گئے، بریک سے واپس آ چکے ہیں. تو آر جے آکاش بالکل آگے بڑھیے، بہت ہی انٹرسٹنگ جو ہے وہ باتیں آپ ہمیں بتا رہے ہیں. جی تو جناب، میں آپ کو جو ہے وہ ہسٹری بتا رہا ہوں، اور ہزار ہسٹری میں انٹرسٹنگ چیزیں جو وہ آتی ہیں. اور اب ہم چلتے ہیں آگے. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے پورے مصر سے یہ اعلان کروایا کہ خدا کے بیٹے کو اپنے مدفن کے لیے، اپنی آخری آرام گاہ کے لیے جہاں وہ ابدی زندگی حاصل کرے گا، اسے بنوانے کے لیے قابل معماروں کی ضرورت ہے. اور ان میں سے ہر ایک کو جب کام مکمل ہوگا تو وہ 2,000 سونے کی مہریں دے گا. ظاہر ان خزانہ تھا وہ تو بہت وسیع ہوتا تھا نا، بہت زیادہ یہ جو ہے وہ دولت مند لوگ تھے. تبھی جو ہے وہ ایک ماڈرن سویلائزیشن تھے اور بہت زیادہ جو ہے وہ یہ ایک طاقتور ترین حکومت تھی. تو اس کے اس اعلان پر لوگ دور دور سے آنے لگے اور تقریباً 20,000 کے قریب جو ہے وہ ماہر کاریگر اور مزدور جو ہے وہ وہاں پر موجود ہوئے. اب اس راجا نے ان کے آگے ایک ایسا نقشہ رکھا، ایک ایسی ڈیزائن رکھی کہ جو اس زمانے میں ایک سمجھو کہ ناقابل تعمیر ڈیزائن تھا. کیونکہ اتنا اوپر اگر آپ کو پتھر لگانے ہیں تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو کرینز چاہیے ہوں گی، کوئی ایسی کوئی چیز چاہیے ہوگی جس سے آپ ان پتھروں کو اتنا اوپر لگا سکیں. اور آپ کو میں ایک حیرت کی بات بتاؤں کہ اس پیرامڈ میں جن پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے، کم از کم ان میں سے ایک ایک کا جو وزن ہے وہ 60 ٹن سے زیادہ ہے. 60 ٹن؟ او مائی گاڈ. جی ہاں، 60 ٹن. اور ہمارے جو آج کل کے جو ٹرالر ہوتے ہیں، جو ٹرکس ہوتے ہیں، ان کا وزن جو ہے وہ 5 سے 6 ٹن ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ. تو ان کا وزن اتنا زیادہ تھا. اور اس کے بعد ظاہر جو معمار تھے وہ حیرت میں پڑ گئے، اور ان کے پاس انکار کی بھی کوئی وجہ نہیں تھی کہ جو وہ انکار کر دیتے اور وہاں سے چلے جاتے. کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ فرعون کے سامنے پھر انکار کرنا تو اپنی جان گنوانے کے مترادف تھا. تو انہوں نے انکار نہیں کیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کے اوپر بہت غور و فکر کیا.
اور پھر انہوں نے اس کو لگانا جو وہ شروع کیا. اب پتھر جس طریقے کے فرعون نے کہے تھے وہ پتھر ان کو منگوانے پڑے نیل کے آخری کنارے سے، یعنی اس جگہ سے تقریباً 800 کلومیٹر دور سے. مطلب ایک تو وزنی پتھر اور دوسرا اتنے لمبے فاصلے سے منگوانے. جی ہاں، اتنے لمبے فاصلے سے بنوانے. اور آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اس زمانے میں یہ جو ٹرانسپورٹیشن کے لیے کارٹس کے اندر جو گاڑیاں ہوا کرتی تھی ان کے اندر ویلز بھی جو ہے وہ یوز نہیں کیے جا رہے ہوتے تھے. اچھا، پھر کس طریقے سے گاڑی چلتی تھی؟ وہ ایک سلیج کی طرح بنا لیتے تھے، اس کے نیچے چربی جو ہے وہ مل دیا کرتے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ اسے جانور کھینچا کرتے تھے یا غلام جو ہے وہ ان گاڑیوں کو جو کھینچ رہے ہوتے تھے. اور وہ ایک بہت سلو پروسیس وہ ہوتا تھا کیونکہ گاڑیاں جو ہے وہ مطلب اتنی زیادہ، ذرا آپ کو پتا ہے کچھ بھی کر لیں لیکن اگر ٹائر نہیں ہے تو اتنی زیادہ کوئی تیز تو نہیں چلے گی نا گاڑی، وہ صرف کھینچنے پر جو وہ چلا کرتی تھی. تو اب انہوں نے کیا طریقہ کار نکالا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس زمانے کے لوگ جو وہ کتنے زیادہ ایک تیز ذہن کے مالک تھے کہ انہوں نے ایک ایسا جگاڑ کیا کہ جس کی وجہ سے وہ نہ صرف ان پتھروں کو جو ہے وہ لانے میں کامیاب رہے، بہت تیزی سے لانے میں کامیاب رہے، اور قدرت کا انہوں نے استعمال کیا. یہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک رافٹ بنائی، بڑے بڑے تختوں سے ایک رافٹ بنائی، بہت ساری مطلب آگے وہ بناتے گئے. ان کے اوپر انہوں نے یہ پتھر رکھے اور ان کو نیل ندی کے بہاؤ کے اکارڈنگ جو وہ چھوڑ دیا، کیونکہ یہ جگہ بننی تھی نیل ندی کے کنارے پر. تو انہوں نے پانی سے یہ جو وہ کام لیا اور اتنے بڑے بڑے پتھروں کو جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کیا وہاں تک جہاں یہ پیرامڈ جو ہے وہ بننا تھا، اور پھر ان کو جو وہ وہاں پر پہنچا دیا گیا. اب جب ان کو وہاں پہنچا دیا گیا، اب سب سے بڑا جو سوال ہوا وہ یہ آیا کہ بھائی اب کیا کریں، اب ان کو اوپر کیسے لگائیں گے. انہوں نے کیا کیا، ایک جو سب سے جو طاقتور یہاں پر تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ پتھروں کو پیرامڈ کی سائڈ تک لے جانے کے لیے ندی سے جو وہ سلیجز کا یوز کیا، جس کو جو وہ کئی 100 لوگ ایک دفعہ میں جو وہ کھینچا کرتے تھے اور وہ سلیجز جو وہ جا کر پتھروں کو اپنی جگہ پر جو وہ رکھ دیتے تھے. تو یہ لوگ ان کو جو ہے وہ کھینچ کر وہاں تک لے گئے اور پھر ریمپس بنائی انہوں نے، مطلب زمین کے پیرالل جو ہے وہ ایک ریمپس انہوں نے بنائی، یعنی ایک مٹی کے ایسے تودے انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر بنائے جن کے اوپر چڑھ جایا کرتے تھے، اور پھر کئی 100 لوگ دونوں طرف سے ان پتھروں کو اٹھا کر سلیجز پر اپنی جگہ لگایا کرتے تھے جہاں پر جو ہے وہ کام کرنا ہوتا تھا. اور جب ایک جگہ پتھر لگ جاتے تھے پھر ان کو دوبارہ جو وہ یہ ریمپس بنانی پڑتی تھی اور اس کے اوپر مطلب اکارڈنگ ٹو دا ہائٹ ان کو یہ ریمپس بنانی پڑتی تھی، اور پھر یہ جو ان ریمپس کو بنا کر ان کے اوپر جو وہ یہ چڑھ جایا کرتے تھے دوبارہ، اور دوبارہ جو وہ اٹھا کر ان پتھروں کو جو وہ رکھا کرتے تھے وہاں پر. تو یہ ایک بہت سخت کام تھا، بہت محنت والا کام تھا، لیکن اس میں انہوں نے جو ڈائریکشن ہے اس کا اتنا زیادہ خیال رکھا کہ چاروں ڈائریکشنز میں اس کی جو پیکس ہیں وہ بالکل ایگزیکٹلی پوائنٹ کرتی ہیں چاروں ڈائریکشنز میں. یعنی اتنا ایرر ہے، اتنا سا ایرر ہے کہ اگر آج کے دور کی ماڈرن انجینئرنگ ٹیکنالوجیز سے بھی جو وہ اس کو بنایا جائے تو شاید یہ پاسبل نہ ہو سکے کہ اتنے کم ایرر کے ساتھ جو وہ اس کو بنایا جا سکے. اب یہ آج تک مسٹری ہے کہ ایسے کیا ذرائع اس زمانے میں یوز کیے گئے ہوں گے جنہوں نے اتنی کریکٹ ان کو جو وہ مطلب جگہ کی ڈائریکشن کے بارے میں بتایا، کیونکہ اس زمانے میں کمپاس تو ہوتا نہیں تھا. کمپاس کی ایجاد میں بھی ابھی تقریباً کوئی 2-2.5 ہزار سال جو وہ باقی تھے، تو اس وقت ایسی کوئی چیز تو ہوتی نہیں تھی. انہوں نے کس طریقے سے جو وہ اس کو بنایا ہوگا یہ آج بھی مسٹری ہے. کچھ جو تھیوریز ہیں وہ تو یہ بتائی جاتی ہیں کہ بھائی انہوں نے ستاروں کا یوز کیا ہوگا، ستاروں کے جو اورینکو کانسٹیلیشن میں جو ستارے ہیں ان سے انہوں نے جو وہ ہیلپ لی ہوگی، 3 ستارے، ان سے انہوں نے ان کی الائنمنٹ کو دیکھ کر انہوں نے ہیلپ لی ہوگی. اور سنا ہے کہ ستارے جو ہیں وہ خاصے ہیلپ لی گئی ہے ستاروں کے ساتھ، یہ میں نے بھی سنا ہوا ہے. جی ہاں، ستاروں سے بھی یہ لوگ ہیلپ لیتے. ستاروں سے تو ہیلپ لینے کا جو رواج ہے وہ بہت پرانا ہے انسان کے اندر، مطلب ایک بہت ہی پرانے مطلب زمانہ قبل تاریخ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان نے جو ستاروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا تھا، ستاروں سے ہیلپ لینا شروع کر دیا ہوا تھا. تو لوگ تو پراپر ستاروں کو دیکھ کر پیشن گوئیاں کیا کرتے تھے، جو آج بھی اس طریقے کے لوگ مل جائیں گے آپ کو، جو مطلب ستاروں کو دیکھ کر پورا جو ہے بتا دیتے ہیں کیا موسم کیسا رہے گا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. خیر اب تو یہ علم بہت کم ہو گیا ہے، لیکن ایک زمانے میں پراپر جو ہے وہ اس علم کے ذریعے جو ہے وہ پورا پیشن گوئی کا ایک شعبہ جو ہے وہ قائم تھا. تو
انہوں نے بھی ستاروں سے ہیلپ لی ہوگی، اس چیز کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا امکان ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ انہوں نے سال کے اس دن کا جو ہے وہ ایک انتظار کیا ہوگا کہ جس دن پر سورج کی جو پرچھائی ہے وہ دونوں طرف برابر ہوتی ہے۔ سورج یعنی بالکل دنیا کے سینٹر کے اوپر ہوتا ہے، جیسے جس دن کعبے کے بالکل اوپر سے سورج گزرتا ہے، تو اس دن کی انہوں نے جو مدد لی ہوگی وہ انہوں نے کیسے کیا ہوگا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے اپنے کچھ لیکھوں سے، کچھ پرانے جو وہ روایات سے مدد لی ہوگی اس حوالے سے، اور انہوں نے اس دن کی نشاندہی کی، اور پھر ایک جو وہ راڈ وغیرہ گاڑ کر اس کے اوپر انہوں نے شیڈوز کی ایک ماپ لی ہوگی، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اس کو اس ڈائریکشن میں جو ہے وہ سیٹ کیا ہوگا۔ مطلب اور اتنی کیلکولیشن کہ انسان حیران رہ جائے کہ اس دور میں ایسا ممکن ہوا کیسے۔ جی ہاں، آج کے انجینئر اگر دیکھا جائے تو شاید اگر کوئی انجینئر سن رہا ہو تو ناراض نہ ہو، آج کے انجینئرز جو ہے وہ ان کے آگے جو ہے وہ سمجھے پانی بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اتنے جو ہے وہ ایڈوانس لوگ تھے۔ اور یہ مطلب ایک ایسے ٹائم میں کہ جب کچھ بھی نہیں تھا، مطلب ایسی کوئی چیز ہی ایجاد نہیں ہوئی تھی، ماڈرن ٹیکنالوجی کچھ بھی نہیں تھی، مشینری ہیوی کچھ بھی نہیں تھی، اور آپ کے پاس سٹون کٹنگ کے آپ کے پاس ٹولز تک موجود نہیں تھے، اور اس کے بعد انہوں نے اتنی جو وہ ایک مہارت کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے۔ اور ان پتھروں کو کاٹنے کے لیے کون سا طریقہ یوز کیا ہے انہوں نے، یہ بھی جو ہے وہ ایک مسٹری ہے۔ اس پیرامڈ کے بارے میں تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اس کو تعمیر کرنے کے لیے ایلین سے پراپر جو وہ ہیلپ لی گئی تھی اس زمانے میں۔ انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ۔ کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مطلب سائنس چاہ کر بھی پروف نہیں کر پا رہی ہے کہ یہ کس طریقے سے ہوا ہوگا۔ ظاہر تھیوریز تو دے رہے ہیں سائنٹسٹ، لیکن ظاہر اس وقت کی ٹیکنالوجی کے اور اس وقت کے زمانے کے مطابق جو ہے وہ ان تھیوریز کو مینج کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے اگر کوئی ٹولز اس وقت نہیں تھے تو انہوں نے پتھر اتنی زیادہ صفائی سے کیسے کاٹے ہوں گے، کیونکہ اگر صفائی سے پتھر نہیں کٹیں گے تو ظاہر ہے وہ سٹیبل نہیں ہو سکے گا وہ مطلب اسٹرکچر جو ہے، اور انہوں نے اتنی صفائی سے وہ کاٹے ہیں کہ اس ایک مائکرو انچز کے جو وہ فرق بھی جو بہت مشکل سے جو ملتے ہیں۔ زبردست۔ تو انہوں نے اس میں کیا ٹیکنالوجی کا یوز کیا یہ ابھی تک مسٹری ہے۔ اس مانیومنٹ کو 4000 سال تک دنیا کی ٹالسٹ بلڈنگ ہونے کا جو اعزاز حاصل رہا ہے، اور اس پیرامڈ کو جب جی ہاں 4000 سال تک، اس پیرامڈ کے برابر میں دو اور پیرامڈس بھی ہیں، ایک جو وہ فیرو خوفرے کا جو وہ ہے پیرامڈ، اور دوسرا فیرو مکونکے کا جو وہ پیرامڈ موجود ہے۔ تو یہ دونوں پیرامڈس بھی وہاں پر موجود ہیں، لیکن یہ دونوں اس کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں، اور ان کی جو کزن ہے آپس میں؟ نہیں، یہ آپس میں مطلب سمجھو کہ دادا باپ اور بیٹا ہیں۔ اچھا، رشتہ دار۔ جی، زبردست۔ خوفو جو ہے وہ دادا ہیں؟ جی ہاں، خوفو جو ہے وہ دادا ہیں، جن کا سب سے بڑا پیرامڈ ہے۔ صحیح۔ پھر ان کے بیٹے خوفرے ہیں، اور پھر ان کے بیٹے ہیں مکان کو۔ صحیح۔ تو انہوں نے جو یہ اس پیرامڈ کی جو باہر کی لیئر تھی وہ وائٹ لائن سٹون سے بنوائی تھی، جو ریفلیکٹ کرتا ہے روشنی کو۔ اگر اس زمانے میں ماربل ہوتا تو انہوں نے یقیناً ماربل کا یوز کیا ہوتا، لیکن اس زمانے میں ابھی ماربل کی ڈسکوری نہیں ہوئی تھی۔ یہ اب تو مطلب دوسرے جو پیرامڈس ہیں وہ تو ملبہ بن چکے ہیں، لیکن جو یہ 3 پیرامڈس ہیں یہ ابھی تک جو وہ موجود ہیں، کیونکہ اس جگہ بہت سارے پیرامڈس جو ہے وہ بتائے جاتے ہیں۔ تو جو 2 پیرامڈس ہیں، یہ گیزا اور جو خوفرے کا جو پیرامڈ ہے، ان دونوں پیرامڈس پر اب یہ لائن سٹون کی جو تہ ہے یہ ختم ہو چکی ہے، یہ برن آؤٹ ہو چکی ہے ان پر اتنی صدیوں کے بعد۔ لیکن جو مکانکو کا جو پیرامڈ ہے، جو چھوٹا پیرامڈ ہے، اس میں یہ جو وہ لیئر ابھی تک اس کے اوپر والے حصے پر جو وہ دیکھی جا سکتی ہے اتنے سالوں کے بعد بھی۔ اور اس پیرامڈ کو جب دیکھا گیا، پیرامڈ آف گیزا کو جب دیکھا گیا، تو اس میں سے جو وہ کوئی چیز نہیں ملی، مطلب اس میں سے خالی کوفن ملا، اور فیرو کی جو لاش تھی وہ تک جو وہ چوری ہو چکی تھی اس میں سے۔ تو اب یہ نہیں پتا کہ اس کی لاش کس زمانے میں چوری ہوئی، کب چوری ہوئی تھی، اور اس کا جو خزانہ تھا وہ کس نے لوٹ لیا، اس کے بارے میں کوئی جو وہ کچھ نہیں بتا سکتا۔ اچھا۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان فیرونوں کی جو پیرامڈس ہیں وہ اتنی جو مسٹریز ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی جو ہسٹری ہے وہ پسند آئی ہوگی، آج کی مسٹری آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ نے انجوائے کیا ہوگا۔ تو طلحہ آپ سے تھوڑا سا اوور ویو لینا چاہوں گا، اینڈ دین اس کے بعد جو ہم لوگ بریک کی طرف جائیں گے۔
بالکل آرجے آکاش، اور یہ تو مصر کے جو پیرامڈس ہیں یہ ویسے ہی دنیا کے عجوبوں میں شمار ہوتے ہیں، اور کیوں ہوتے ہیں اس کی وجہ بھی آج ہمارے لسنرز کو پتہ تو ہوگی، لیکن آج اور مزید ہمارے پلیٹ فارم سے بھی پتہ چل گئی ہوگی کہ یہ دنیا کا عجوبہ جو ہے وہ کیوں مانا جاتا ہے۔ اور ویری انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے آرجے آکاش، بڑی ہی حیران کن، اور صرف ایسے نہیں کہ سننے والے ہیں، ہم شاید آج کے دور کے بچے ہیں، شاید اس لیے ہمارے لیے یہ بڑی حیران کن اور جو ہے نا تشویشناک بات ہو۔ آپ نے جیسے کہ بتایا، اور آپ چاہیں تو سرچ بھی کریں جا کے، کہ دنیا حیران ہے، دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان حیران ہیں کہ بغیر کسی ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے جو ہے اتنے بڑے بڑے پیرامڈس جو ہے وہ بنائے گئے، اتنی صفائی سے اس کی جو ہے وہ تراش کی گئی، اور اتنے بڑے بڑے پہاڑ جتنے بڑے جو ہے وہ پتھر اور وزنی پتھر جو ہے اوپر رکھے گئے، تو کیسے پاسبل ہے؟ بالکل آرجے آکاش، یہ تو آج کی ہماری مسٹری ہے، اور آج کی ہماری مسٹری ہمارے لسنرز کو کیسی لگی یہ ہمارے لسنرز ہمیں بتا رہے ہوں گے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر، جو کہ ہے 0330860072۔ تو جلدی سے کامنٹ کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہمارا شو کیسا لگا، آج کی مسٹری کیسی لگی۔ تو کہیں مت جائیے، سنتے رہیے نئی صبح ویب ریڈیو۔ جی جناب، ایک بار پھر واپس آ چکے ہیں ہم لوگ، اور بڑی ہی انٹرسٹنگ مسٹری کے ساتھ آج کا شو ہمارا جو ہے وہ جاری اور ساری ہے، لیکن شو کا ٹائم خاصا کم ہے ہمارے پاس، کیونکہ آج کی مسٹری اتنی طویل اور اتنی پرانی تھی۔ میرے خیال سے جتنی زیادہ پرانی ہوتی ہے نا، وہ اولڈ از گولڈ والی بات ہے، جتنی زیادہ پرانی ہوتی ہے اتنی زیادہ اچھی ہوتی ہے اور اتنی زیادہ طویل ہوتی جاتی ہے۔ تو ٹائم ضائع کے بغیر میں آج کی پہلی جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آرجے آکاش میں چاہوں گا کہ ہم پچھلی پہلی کا جو آنسر اپنے لسنرز کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ہمارے پاس کامنٹس موجود ہیں، ان کے نام شامل کرتے ہیں۔ کچھ لسنرز نے آنسر صحیح بتایا ہے، اور کچھ نے جو ہے وہ تھوڑا سا فنی سا آنسر کیا ہے، تو وقت کی کمی ہوتے ہوئے جو ہے وہ فنی آنسر ہم جو ہے وہ شامل نہیں کرتے، ہم صحیح جواب شامل کرتے ہیں۔ اور جنہوں نے ہمارے شو میں کامنٹ کیا، بے حد شکریہ آپ لوگوں کا، اور ہمارے شو کو پسند کرنے کا بھی بہت شکریہ۔ اسی طرح کامنٹ کرتے رہیں، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں۔ تو لسنرز، پچھلے ہفتے جو ہم نے پہلی پوچھی تھی وہ ایسی کون سی جگہ ہے جہاں پر جاتے تو 10 افراد ہیں لیکن واپس آتے 9 افراد ہیں، مطلب ایک بندہ اس میں سے مسنگ ہوتا ہے۔ جب بھی کبھی اس جگہ پر جتنے بھی افراد جو ہے وہ ایک مجموعے کی صورت میں جاتے ہیں تو وہاں سے کم ہی افراد واپس آتے ہیں، ایک بندہ اس میں لازمی مسنگ ہوتا ہے۔ وہ جگہ ہے قبرستان، مطلب کہ اگر 10 افراد جا رہے ہیں تو ان میں سے ایک جو شخص ہے اس کو دفنانے کے لیے لے جایا جاتا ہے، اور پھر دفنا کر باقی کے 9 جو ہے وہ واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ اس پہلی کا آنسر تھا، اور جنہوں نے یہ آنسر دیا تھا، جنہوں نے مطلب جناتوں نے آنسر نہیں دیا، مطلب یہ شو ہارر ہو جائے گا، پھر بولیں گے جنہوں نے آنسر دیا۔ جس لسنرز نے ہمیں اس پہلی کا صحیح آنسر دیا تھا لسنر، تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، صرف مبارکباد سے کام چلائیں۔ آج کی جو پہلی ہے آرجے آکاش، بہت ہی انٹرسٹنگ، اور جیسا کہ ہم نے پیرامڈس کی بات کی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا مانتی ہے کہ جتنی کیلکولیشن کے ساتھ جو ہے وہ پیرامڈس جو ہے بنائے گئے ہیں، تو بس اسی کے اکارڈنگ جو ہے نا وہ آج کی پہلی ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، بتاؤں پھر آج کا سوال؟ جی تو جناب، مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ نے جو وہ پیرامڈس کی جو کیلکولیشن ہے، جو میتھمیٹکس ہے، اس کو دیکھ کر آپ کو جو وہ میتھ میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہونا شروع ہو جائے گا، اور اگر آپ کے میتھ میں مارکس خراب بھی آتے رہے ہیں تو اب آپ کے مارکس خراب نہیں آئیں گے۔ تو بھائی بالکل آپ جو آگے بڑھیں اور اس پہیلی کو جو ہمیں بتائیں تاکہ پتہ چلے۔ باقی جہاں تک آپ کی پچھلی پہیلی کی بات ہے تو اس کا جواب تو میں نے آپ کو کل جو ہے وہ بتایا تھا کہ میں سمجھ گیا ہوں۔ باقی یہ ہے کہ جو آپ اب اگلی پہیلی کی طرف بڑھیں اور ہمارے سامعین کو مزید انتظار میں نہ ڈالیں، تاکہ وہ پھر اپنے کیلکولیٹرز اور اپنے جو انسٹرومنٹس ہیں وہ نکالیں اور اس کو جو وہ کیلکولیٹ کریں۔ بالکل، تو آج کی جو پہلی ہے وہ ایک چھوٹی سی سٹوری ہے، میری اپنی سٹوری ہے لسنرز، میں خاصا پریشان ہوں اس حوالے سے، اس مسئلے کو جو اس معاملے کو حل کیجئے۔ میں شاپنگ پہ جانا چاہ رہا تھا، اور میں نے کچھ پیسے کیونکہ لینے تھے، بڑے بھائی سے پیسے لیے اور والد صاحب سے پیسے لیے۔ تو جب میں اپنے والد صاحب کے پاس گیا تو میں نے ان سے 1000 روپے لیے، اور جب میں جانے لگا گھر سے باہر تو میرا بڑا بھائی مجھے ملا، تو میں نے کہا کہ مجھے کچھ پیسے دے دیں، میں شاپنگ پہ جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ لو تم 500 روپے لے لو۔ بھائی کے پاس 500 روپے تھے، تو ٹوٹل 1500 روپے لے کر میں شاپنگ پہ چلا گیا، اور جب میں مارکیٹ میں پہنچا شاپ پر، میں نے ایک شرٹ جو ہے وہ پسند کی،
تو شرٹ میں نے پوچھی بھائی کتنے کی ہے، تو 300 روپے کی شرٹ تھی. تو میں نے کہا ویل اینڈ گڈ، یہ تو مجھے خاصی سستی جو ہے وہ شرٹ مل رہی ہے. میں نے کہا فوراً سے بھائی اس کو پیک کر دو. جب میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پیسے نکالے تو جیب میں صرف 500 کا نوٹ تھا. 1000 روپے مجھ سے کہیں مسنگ ہو گئے. ایک تو یہ بڑا مشکل ہے آرجے آکاش، پیسے گر جاتے ہیں اور مارکیٹ میں بڑا یہ ہوتا ہے کسی نے ہاتھ صاف کیا، جیسے کہ مصر کے جو فرعون ہیں ان کے خزانوں پہ لوگ ہاتھ صاف کرتے ہیں، لگتا ہے شاید کسی نے میرے خزانے پہ بھی ہاتھ صاف کیا. بہرحال 500 روپے میرے پاس تھے، شرٹ 300 روپے کی تھی. میں نے جلدی سے جو ہے وہ 300 روپے دکاندار کو دیے اور 200 روپے واپس لیے. شرٹ لے کر میں گھر آ گیا. اچھا، اب جب میں گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ بھائی میں نے والد صاحب سے 1000 روپے لیے تھے اور بھائی سے 500 روپے لیے تھے. اب میں نے ان کو پیسے واپس بھی کرنے تھے. اب جب دونوں کو ہی پیسے واپس کرنے تھے اور میرے پاس تھے صرف 200 روپے، تو میں نے کیا کہا کہ میں نے 100 روپے بھائی کو واپس کر دیے اور 100 روپے والد صاحب کو واپس دے دیے. دونوں کو 100 روپے واپس دے دیے. اب پیچھے میرا حساب بچ جانا تھا 1300 روپے کا. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ جب میں نے کیلکولیٹ کرنا شروع کیا کہ میں نے بھائی کو کتنے پیسے بقایا دینے ہیں تو وہ بنے 400 روپے، اور والد صاحب کو کتنے واپس دینے تھے، والد صاحب کو دینے تھے 900 روپے بقایا. لسنرز، میرے ساتھ اتنی کوئی کنفیوژن ہو گئی کہ جب میں نے اس کو پلس کیا 900 اور 400 تو یہ ٹوٹل بنتے ہیں 1300. 1300 یہ ہو گئے اور 300 روپے کی میں نے شرٹ خریدی تو یہ ٹوٹل ہو رہے ہیں 1600 روپے. یہاں میں بہت کنفیوز ہوں کہ حالانکہ میری جیب سے 1000 روپے گر گئے اور میں نے اپنا حساب کتاب برقرار رکھنے کے لیے کہ ادھار کہیں مجھ پہ بھاری نہ پڑے تو میں نے کیا کیا کہ میں نے 100 روپے بھائی کو بھی واپس کر دیے اور 100 روپے جو ہے وہ اپنے والد صاحب کو بھی واپس کر دیے. لیکن میرے جب کیلکولیشن کر رہا ہوں تو میرے پاس بن رہے 1600 روپے. میں حیران ہو گیا 100 روپے میرے پاس اضافی کہاں سے آ گئے. آرجے آکاش کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ابھی تک اس بات پہ کنفیوز ہوں کہ 900 روپے میں نے والد صاحب کو واپس کرنے تھے، 400 روپے بھائی کو دینے تھے، 900 400 1300 روپے بنتے ہیں اور 300 روپے کی شرٹ 1600 روپے ہو گئے. لیکن ادھار میں نے 1500 کا لیا تھا. جی تو جناب میں جو وہ اس کے جواب پر پہنچ گیا ہوں، لیکن یہ اب میں آپ کو یہاں پر تو نہیں بتاؤں گا. تو کافی مشکل جو وہ کیلکولیشن تھی، لیکن اصل میں جو وہ پرابلم کر رہے ہیں آپ ایک، جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ پنگا ہو رہا ہے. تو لسنرز، آرجے آکاش سے میں آف لائن جا کے جو ہے وہ سنتا ہوں کہ آرجے آکاش کیا کہتے ہیں. لیکن آرجے آکاش اس کا مطلب ہے کہ پیسے پورے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ مجھے پھر پارٹی دینے والے ہیں. اور ٹائم جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے، مجھے خاصی بھوک لگی ہوئی ہے اور آج ہم لیٹ بھی ہو چکے ہیں. تو میرے خیال سے میں چھٹی کرتا ہوں اور نیکسٹ شو میں پھر اپنے لسنرز کے ساتھ ملیں گے اور ایک زبردستی مسٹری اور زبردستی پہلی کے ساتھ اپنے شو کا جو ہے وہ آغاز کریں گے پھر سے. تو آرجے آکاش، میں تو اس دعا کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ ہمارے لسنرز ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے، جہاں بھی رہیں گے شاد اور آباد رہیں گے اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ شو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. جی تو سامعین، جو ہے وہ ہمارے شو کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے اور پیچھے سے ہماری ٹیم جو ہے وہ ہمیں آوازیں دے رہی ہے. تو بھائی میں بھی اسی جو ہے وہ دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں ہنستا مسکراتا رکھے، شاد و آباد رکھے، رخصت چاہوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ کی دعائیں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، ان کا خیال رکھیں جو آپ کا خیال رکھتے ہیں. سنتے رہیے گا نہیں صبح ویب ریڈیو. اللہ حافظ.